فسٹ آف آل جو ہے پیشنٹ کو ایکزیل، اچھا یہ اس کی پروسیجر کی طرف آ جاتے ہیں. ایکزیل فسٹ جب پروسیجر میں کر لیتے ہو نا. اب فار ایگزامپل ادھر جو ہے ہمارے پاس والیوم ایکسپیرومیٹر ہیں 3 بالز والے جو ایڈلٹ کے ہیں، تو میں آپ لوگ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں. کہ اس کو ہم کس طرح، اب یہ جو ہے ہمارے پاس والیوم اسپیرومیٹر ہے، ٹھیک ہے، جو ریسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں، دونوں کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو باقاعدہ اس کا طریقہ دکھاتا ہوں. 600 cc 900 cc اینڈ پر سیکنڈ اس پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے. 1200 یہ کیا انڈیکیٹ کر لیتے ہیں کہ مطلب اب آپ کی لنگ کی کیپیسٹی کتنی، مطلب آپ انسپائریشن کر رہے ہو کتنا والیوم آپ انہیل کر سکتے ہو، کتنے سی سی میں آپ انہیل کر سکتے ہو یا کر سکتی ہو. تو فسٹ آف آل جو ہے آپ نے جب پیشنٹ انٹروڈیوس کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اس کو انٹروڈیوس کر لیا، تھراپی کی جو پرپس ہے وہ آپ نے اس کو ڈسکرائب کر دیا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو جب اسٹیرائل طریقے سے اپنے گلوز پہنے ہیں، نان اسٹیرائل گلوز پہنے ہیں اپنے، تو پیشنٹ کو آپ نے اس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے کہ فسٹ آف آل نارملی ایکزیل کرنا ہے پیشنٹ کو آرام سے، ٹھیک ہے. پھر کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ لمبا سانس جو ہے اندر کی طرف کھینچ لو، مطلب ماؤتھ پیس میں اس کو منہ میں صحیح طریقے سے رکھ کے اس طرح آپ پہلے دیکھو اس طرح ایزہیل کرنا ہے نارملی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ لمبا سانس جو ہے گہرا سانس اندر کی طرف کھینچ لو اس طرح. بال جب جو ہے ادھر تک جب پہنچ جائے تینوں بال، یا اس ضروری نہیں ہے کہ جو ہے پیشنٹ تینوں بال، اب الحمدللہ میں جو ہے ہیلتھی لنگ ہے میرا، کمپلائنس ٹھیک ہے، کوئی ڈیزیز نہیں ہے، ایشو نہیں ہے. تو ڈیزیز والا جو پیشنٹ ہوگا، مطلب ڈیزیز جس کو ہو گیا ایٹیلیکٹیسس ڈیولپ ہو گئی یا انٹرسٹیشل کوئی ڈیزیز ہو گیا ہو، کوئی ایسی نیمونیا ہو، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ تینوں بال اٹھائے، شاید وہ 1 بال رائز کر رہا ہو یا کر رہی ہو. تو آپ نے اس کو اس طرح انکریج کرنا ہے. جب بال ادھر تک پہنچ جاتے ہیں، فار ایگزامپل وہ 1 بال اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے، 1 بال جب ادھر تک 1 کین رائز، مطلب سیم اسپیرومیٹر کتنے بال وہ رائز کر رہے ہیں، فار ایگزامپل 1 بال جو ہے وہ رائز کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا، جب بال ادھر تک پہنچ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ سانس کو 3 to 5 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھنا ہے، مطلب اندر ہی رکھنا ہے، تاکہ جو والیوم سے وہ آپ کی کیپیسٹی کو، مطلب جو لنگس کے والیوم ہے وہ آپ کی آکسیجنیشن میں بھی ہیلپ کرے، اور لنگ جو ریزیڈل والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو جائے. مطلب اس سے کیا ہوگا، انسپائریٹری ریزرو والیوم پلس ٹائڈل والیوم آپ کی انکریز ہوگا، ٹھیک ہے. جب مطلب آپ لمبے سانس کھینچ رہے ہو تو اس سے آکسیجنیشن پہ بھی ڈیپینڈ ہوگی، آکسیجنیشن امپروو ہوگی، اور جو ایٹیلیکٹیسس ڈیولپ ہو گئی یا نیمونیا ہو یا کوئی ایسی انفیکشن ہو تو وہ بھی ریزالو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ نے پیشنٹ کو اس طرح پہلے ایکزیل کر لیا، ایسیپٹی کی میتھ دے، اپنے پروسیجر کو گائڈ کرنا ہے، پروسیجر کے بارے میں گائڈ کر لیا. ایسیپٹی کی میتھ سے آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ پہلے سانس کو جو ہے باہر نکالو، باہر نکال لیا، پھر آرام سے پیشنٹ کی ماؤتھ پیس میں اس طرح رکھ کے اس طرح پیشنٹ کو کہنے کہ لمبا سانس جو ہے اندر کی طرف کھینچ لو. یہ اگر انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہو پیشنٹ کو، انٹرسٹیشل جو مطلب نیمونیا ہو، ایٹیلیکٹیسس ہو یا ARDS ہو، اس طرح اگر پیشنٹ ہو. اگر ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیز یہ جو ہے الٹا بھی، اگر میں الٹا کر لیتا ہوں پیشنٹ کو کہتا ہوں فورسفلی پہلے آرام سے انہیل کر لو ہوا کو، اور پھر اب کہتا ہوں اس کو باہر نکالو. اب پیشنٹ جو ہے ابسٹرکٹیو پیٹرن، اگر پیشنٹ کی ابسٹرکٹیو لنگ کوئی ڈیزیز ہو تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیشنٹ کی کتنی ابسٹرکشن ہے، سیویرٹی کتنی ہے. اور پیک کلومیٹر سے، جس طرح میں نے پلو کی بات کی تھی، اس سے بھی آپ کو پتہ کہ پیشنٹ کی سیویرٹی کتنی ایستمیٹک ہے، COPD ہے یا کوئی ابسٹرکٹیو کوئی پیٹرن ہو، ایمفائزیما ہو یا کوئی ایسی ڈیزیز ہو جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے اس کی انہیلیشن اور ایکزیلیشن میں مسئلہ ہو. تو آپ پیشنٹ کو کہتے ہو کہ لمبا سانس اندر کی طرف کھینچ لو، اور اس کو الٹا کر کے پیشنٹ کو کہتے ہو کہ فورسفلی ایکزیل کر لو اس طرح، کہ مطلب کتنا سانس اب
اب اس نے انہیل کر لیا ہے, اب کتنا سانس وہ باہر نکال سکتا ہے. تو اگر وہ زیادہ مطلب تینوں بال اٹھا سکتا ہے یا اٹھا سکتی ہے تو اس کی کوئی ابسٹرکشن مطلب پھر اتنا تو پتہ نہیں کہ پھر پی ایف ٹی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا پیشنٹ کی ابسٹرکٹیو جو لنگ والیوم اور کیپیسٹی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کی ابسٹرکٹیو کتنی پرسنٹیج ہے, آیا اس کی کتنی سیویرٹی ہے. سیویرٹی اور پروڈکٹیو ویلیو اور ایکچوئل ویلیو پھر ہمیں ادھر سے ہی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو نارمل انسینٹیوس پیرامیٹر ہے. یہ اگر ہم پیشنٹ ہمارے پاس پی ایف ٹی کا اگر کوئی لیب نہ ہو تو ہم پھر ادھر اس طرح کر سکتے ہیں. اگر پی ایف ٹی کا لیب ہو تو پھر ہم پی ایف ٹی میں اس کی لنگ والیوم کیپیسٹی انسینٹیوس اسپیرومیٹری بھی ادھر کر سکتے ہیں اور باڈی پلیزموگراف تینوں. پی ایف ٹی ہم لاسٹ میں ڈسکس کر لیں گے کہ پی ایف ٹی کیا ہوتی ہے. پی ایف ٹی میں ہم کس طرح پیشنٹ کی لنگ والیوم کیپیسٹی اسپیرومیٹری اور باڈی پلیزموگرافی کرتے ہیں. لیکن یہ تو ایک عام اسپیرومیٹری عام ڈیوائس ہے. 1500 2000 پہ ادھر مطلب ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو ہم ایزی جو ہے پیشنٹ مطلب ہاسپٹل ہمیں دے سکتا ہے, پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ہم پیشنٹ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. اس میں ٹائم بھی اتنا کنزیوم نہیں ہوتا. پی ایف ٹی میں پھر ٹائم بھی مطلب پیشنٹ کے لیے لینا ہوتا ہے اور ٹائم کنزیوم ہو کے پیشنٹ کوئی ایفرٹس ضروری ہوتی ہے کہ پیشنٹ ایفرٹس بھی کر لیں. تو اس طرح کرنے 3 to 5 سیکنڈ بر اسپیرومیٹری جب بال ادھر تک پہنچ جاتا ہے تو پیشنٹ کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ بال جب ادھر ٹپ تک پہنچ جاتی ہے اپر لیول تک تو 3 to 5 سیکنڈ آپ نے بریتھ کو ہولڈ رکھنا ہے. اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آبزرو فار دا سپوٹم انڈکشن جو ہے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے پھر ڈیپ اینڈ سلو بریتھنگ آپ نے انکریج کرنا ہے, ایجوکیٹ. پہلے جو ہے اگر آپ والیوم اسپیرومیٹر یوز کر رہے ہو, پیشنٹ کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ پہلا جو ہے ایکزیل کر لو نارملی, اینڈ دین give the mouth piece in patient mouth and take deep slow inspiration. When balls reach to peak, hold breath for 3 to 5 سیکنڈ. جس طرح ہم وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کی انسپائریٹی ہولڈ کر لیتے ہیں تو اسے ہم پلیٹو پریشر میئر کر لیتے ہیں کہ آیا پیشنٹ کی اینڈ آف انسپائریٹی پہ کتنا پریشر ہے, وہ ٹھیک ہے نارمل ہے یا الولائی کو مطلب خراب تو نہیں کر رہا. وہ پریشر بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور آبزرو فار سپوٹم انڈکشن, اور اسکلٹیٹ. پھر آپ نے اس کے بعد اسکلٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ پیشنٹ کی ایئر انٹری میں کوئی فرق آ گیا یا نہیں. اور لاسٹ میں جو ہے پھر نیکسٹ ڈے جو ہے آپ نے پھر چیسٹ ایکس رے کو دیکھنا ہے کہ آیا چیسٹ ایکس رے میں جو ہے ہماری پیشنٹ کی اس اسپیرومیٹری کی ورزش کی وجہ سے آیا پیشنٹ کی چیسٹ ایکس رے میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اور کون سی کنڈیشن میں جو ہے کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. اگر پیشنٹ جو ہے ویز کر رہا ہو یا چیسٹ ٹائٹنس ہو, مطلب فار ایگزامپل اگر پیشنٹ ویزنگ میں ہو, چیسٹ ٹائٹنس یا پیشنٹ کی جو ہے ہیمیٹمیسس ہو, وہ الٹیاں کر رہا ہو, مطلب خون کی الٹیاں کر رہا ہو, تو آپ نے پھر کنٹرا انڈیکیٹ یہ پروسیجر نہیں کیا. جس طرح پی ایف ڈی کا بھی اپنا کنٹرا انڈیکیشن ہے. پیشنٹ اگر کسی برونکا ڈائلیٹر تھراپی اس نے لی ہو
24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 ایسے اینٹی بایوٹک ہے کہ 72 گھنٹے پہلے اس نے اسٹاپ کیا ہو، ایسے اینٹی بایوٹک ہے کہ 24 گھنٹے پہلے اسٹاپ کیا ہو، ایسے ہوتے ہے کہ 48 آور. پیشنٹ جی سی ایس ڈاؤن ہو کہ پیشنٹ کی کوئی ٹی بی کے ڈیزیز ہو تو پہلے سے اس کو بتانا کہ اس کے لیے فلٹر اور یہ چیزیں پھر ساری وہ چینج کر لے پہلے سے. If you people have any question in spirometry regarding spirometry, you can comment. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں جو ہے بھیج سکتے ہیں. تھینک یو.